میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو۔ میں نے بولا کیسے؟ تو اس نے مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کہا اس کو پڑھو۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا گھر میں قرآن میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ میں بڑا کنفیوز کہ یار 31-32 سال میری عمر ہو گئی ہے، اتنے عرصے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن قرآن پاک سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے پہلے قرآن پاک ہے، اس کے بعد احادیث مبارک ہیں، پھر صحابہ کرام اہل بیت کے ارشادات ہیں، پھر تابعین کے قول ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن پاک کے ساتھ ٹکرائے اس کو ہم اسکپ کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کو لینا ہے۔ اب یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ افطار کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سامنے آپ کی نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں اب آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر روشنی موجود ہے، یعنی کہ رات کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ایک خاص مکتبہ فکر ہے جس کے میں کیا کہوں کہ ان کے ساتھ مشابہت کہہ لیں یا پھر ان سے دل میں نفرت حسد کرنے کی وجہ سے شاید ہم اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اب ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر ایک کلپ آ جاتی ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا، بھئی ہم تو آج تک غلط وطر پڑھتے رہے، 3 وطر، اب پتہ چلا ہے کہ 2 علیحدہ پڑھنے کے علیحدہ پڑھنے، پوڑی باندھ کر آ گیا ہے۔ ہمارے نوجوان نے کہا بھی واقعی یار یہ تو صحیح بات کہہ رہا ہے، یعنی سارے علماء 1500 سال میں جھک مار رہے تھے۔ صحیح حدیثوں کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھا کرتے تھے ایک سلام کے ساتھ۔ وہ حدیثیں ہمارے سامنے نہیں، ایک نے آ کے پوڑی باندھ کر ایک کلام کر دیا اور ہم سب تذبذب کے عالم میں آ گئے۔ میرا موبائل بھر گیا، خواتین بھیج رہی، استاد یہ بات آ گئی۔ ارے بھائی آپ سوچو تو صحیح، 1500 سال میں ہم سارے کمبل اوڑھ کے سو رہے تھے کہ یہ 1500 سال میں اٹھ گیا بستر سے اور اس نے فوراً ایک 1500 سال کے بعد کلام کیا اور ثابت کر دیا کہ سب جھک مار رہے تھے۔ میں صحیح بیان کر رہا ہوں۔ آج کل یہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے جی، فوری افطار نہیں کرنا چاہیے، رات کی تو تعریف ہی اندھیرا چھا جائے۔ ارے بھائی ڈکشنری اٹھا کے پڑھو، جیسی غروب آفتاب ہوگا رات اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اس پر پوری امت کا عمل ہے۔ اب وہ ایک آدمی، میرا تعلق اہل سنت سے ہے لیکن آج تک مجھے نہیں پتا تھا، آج پتا چل گیا۔ تو یار سارے کے ہم فاسق تھے، فاجر تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، ان کے روزے خراب کر رہے تھے، تم نے 1 منٹ کے اندر آ کے وسوسہ ڈالا اور ہمارے نوجوانوں نے وسوسہ قبول کر لیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیسکس نہیں سیکھی ہوئی، بنیادی چیز ہی نہیں سیکھی ہوئی۔ یہ جتنے بھی چیچی کرنے والے آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے اکابرین پر تانا زنی کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر ان کے پاس کچھ ہے تو ہمارے اکابرین کا صدقہ ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے تراجم، اصل کتاب تو خیر پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں، آ کے بیٹھے سامنے کی عبارت پڑھ دینا اور ترجمہ کر دیں، فقیر کا نام بدل دیجیے گا، یہ صلاحیت ہی نہیں۔ ترجمے، اچھا ترجمے بھی بعض اوقات غلط ہوتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں نا کبھی اسکرین کے اوپر عربی کرو، ترجمہ غلط کیا ہوتا ہے لیکن اسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھ کر ہمارے اکابرین کی باتیں آج تم اس قابل ہو گئے کہ تم عالم بھی نہیں ہو، مفتی بھی نہیں ہو، تب بھی تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کلام کے قابل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اکابرین کا فیض تو ہے کہ تمہیں بھی اس قابل کر دیا کہ تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں تھا، یہاں تک پہنچا دیا۔ تو سوچو کہ جنہوں نے اکابرین سے صحیح فیض حاصل کیا اور کامل فیض حاصل کیا، تمہارے مقابلے میں ان کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اور نوجوانوں وہ آپ کو حاصل ہیں علماء، لیکن اب 1 منٹ میں بدزن ہو جاتے ہیں، 1 منٹ میں۔